بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ 7 صفر المظفر سن 128 ہجری بروز منگل طلوع فجر کے وقت مقام ابوا، جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کا نام موسیٰ، کنیت ابو الحسن، اور اگر ہم آپ کے القابات کو دیکھیں تو صبر و قناعت کے سبب صابر، عبادت و ریاضت کے سبب صالح، امانتوں کی حفاظت کے سبب امین، اور حلم و بردباری کے سبب کاظم کہلاتے ہیں۔ خاندان نبوت کے یہ عظیم چشم و چراغ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جن کے بارے میں خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے تمام بیٹوں میں موسیٰ کاظم بہترین بیٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے موتیوں میں سے ایک موتی ہیں۔ آپ کے جود و سخا کا عالم یہ تھا کہ مدینہ پاک میں غریبوں کو تلاش کرتے اور ان کی ضرورتوں کو اس انداز سے پورا کرتے کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے اسے بھی یہ معلوم نہ ہوتا کہ مدد کرنے والا کون ہے، اور ان مدد کرنے کے نرالے انداز میں یہ بھی شامل تھا کہ کسی مصیبت زدہ کے لیے دعا کر دیا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے اس مصیبت زدہ شخص کی مصیبتوں کو دور کر دیتا۔ اگر وہ پہلے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے والا تھا تو آپ اس کے لیے ایسی دعا فرماتے کہ وہ لوگوں کو بانٹنے والوں میں شامل ہو جایا کرتا۔ چنانچہ عیسیٰ بن محمد مغیث قرشی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے جوانیاں بستی میں ایک کنویں کے پاس تربوز، ککڑی اور کدو کی فصل کاشت کی۔ اب جب وہ فصل کاٹنے کا وقت تھا تو ٹڈیوں کے حملے کی وجہ سے وہ فصل میری برباد ہو گئی، اور اس فصل کی تیاری کے لیے اور اس کھیت کے لیے میں نے کچھ اونٹ لیے تھے، جس کی بنیاد پر میں کم و بیش 120 دینار کا مقروض ہو گیا۔ ابھی اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے اور مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی، تو میں نے آپ کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ میں 120 دینار کا مقروض ہو چکا ہوں۔ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں موجود اپنے ساتھی سے کہا کہ انہیں 150 دینار دے دیے جائیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مزید 2 اونٹوں کا منافع بھی ان کو دے دیا جائے۔ جب ان کی طرف سے مجھے یہ نعمت عطا ہوئی تو میں نے آپ کو اپنے کھیت میں آنے کی دعوت بھی دی اور آپ سے دعائے برکت کی عرض بھی کی۔ جب آپ نے دعائے برکت کی تو اس دعائے برکت کے نتیجے میں اگلی مرتبہ جو فصل میں نے کاشت کی اس کا کچھ حصہ ہی بیچا تھا کہ وہ حصے بیچنے کے بعد میں تقریباً 10,000 دینار کا مالک ہو چکا تھا۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ ہی کی دعاؤں کی برکت تھی کہ وہ شخص جو پہلے پریشانی کے عالم میں موجود تھے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا نواز دیا کہ وہ اب لوگوں کو دینے والوں میں شامل ہو گئے۔ اہل عراق خصوصاً یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا اثر تھا، جس کے لیے آپ نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نجات عطا فرمائی، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ صرف معاملہ یہ نہیں تھا، بلکہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم تو یہ تھا کہ آپ کے وسیلے سے بھی اگر کوئی دعا کیا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی منزل مراد تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ اسی لیے اہل عراق بالخصوص آپ کو باب الحوائج کہا کرتے تھے۔ اگر ہم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار پر حاضر ہو کر دعا کرنا قبولیت دعا کے لیے آزمودہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم مولانا نقی علی خان صاحب کے بارے میں دیکھیں تو وہ اپنی فضائل دعا پر مشتمل کتاب میں جہاں یہ ذکر کرتے ہیں کہ کن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں ایک مقام آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہ مقام ہے کہ جہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات والا صفات پر بہت زیادہ توکل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کو ناحق قید کیا گیا تو اس وقت کسی سے سفارش کرنا اور قید سے آزاد ہونا یہ اگرچہ آپ کے لیے جائز تھا، اگرچہ اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں تھی، لیکن آپ کی طبیعت اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی فریاد کو ذکر کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور سے مدد کو طلب کریں۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ آپ نے اتمام حجت کے لیے اس وقت کے خلیفہ کو ایک خط تحریر فرمایا تاکہ آپ کی جانب سے اتمام حجت پورا ہو جائے، لیکن وہ خط التجاؤں پر اور گریہ و زاری پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر شان حیدری نظر آتی تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنے خط میں خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے خلیفہ، جیسے جیسے میری آزمائش کے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے تمہاری عیش و راحت کے دن بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم ایک ایسے دن ملیں گے جب برے کام کرنے والے نقصان میں رہیں گے۔ علم و عمل، زہد و تقویٰ کی کثرت کے باوجود بارگاہ الہی میں اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے موت کے وقت راحت اور حساب کے وقت معافی کا طلبگار ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات مسجد نبوی میں سجدہ ریز ہو کر آپ ساری رات یہ دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ، میری جانب سے گناہ بہت کثیر ہیں، تو تیری جانب سے اب رحمت کی بھی کثرت فرما۔ اہل بیت اطہار کے یہ عظیم امام 55 سال کی عمر میں 25 رجب المرجب سن 183 ہجری میں بغداد معلیٰ میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار آج بھی لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ اپنی گفتگو کا اختتام آپ کے اس فرمان پر کروں گا کہ دنیا جب کسی انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اسے عارضی خوبیاں دیتی ہے، اور جب کسی انسان سے پیٹھ پھیر لیتی ہے تو اس سے اپنی خوبیاں لے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا